اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو کل کا ہفتہ تھا اس میں شروع ہوئی تھی قرآن اور کربلا کے موضوع پر۔ تو ہماری جو کل کی گفتگو تھی اس میں ہم نے مکمل طور سے اس چیز کے اوپر گفتگو کی تھی کہ سر امام حسین علیہ السلام نے سورہ کہف کی تلاوت نوک نیزہ پر کی تھی۔ تو اس کا پورا پس منظر اور اس سلسلے میں ایک فکر ہم نے پیش کی تھی علامہ غلام حسنین کنتوری علی اللہ مقامہ کی، کہ کیا وجہ تھی کہ قرآن کے 114 سوروں میں سے سر امام حسین نے سورہ کہف کا انتخاب کیا۔ تو یہ گفتگو آپ لوگ دیکھ لیجئے گا، سن لیجئے گا، وہ ریکارڈ ہو چکی ہے، آپ لوگ اس میں موجود نہیں تھے۔ اس میں ہم نے تمام حالات، پس منظر، واقعات اور اس کے بعد فکری تجزیہ، یہ سب چیزیں اس میں بیان کر دی ہیں۔ اب اس سلسلے کی ہماری آج دوسری تقریر ہے، اور اس سے ہم ظاہر ہے کہ براہ راست نہیں ملا سکیں گے، وہ آپ لوگ دیکھ لیجئے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اچھا، لیکن دوسری چیز جو اب ہمیں گفتگو کرنا ہے وہ ہماری مزید 3 تقریریں ہیں جس کا موضوع قرآن اور کربلا ہے۔ تو آج کی تقریر ہماری ایک قسم کی تمہیدی تقریر ہے، اور اس کے بعد جو آئندہ 2 تقریریں ہوں گی جس میں سے آپ لوگ ایک تقریر میں شاید ہوں ہمارے ساتھ یا نہیں ہوں، ہمیں نہیں معلوم، تو اس میں پھر ہم گفتگو کو تمام کریں گے۔ تو اب آج ہم تمہید کے طور پر ایک بات جو آپ لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ دیکھیں، ہم قرآن کی بات کر رہے ہیں، کربلا کی بات کر رہے ہیں، اور یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ کربلا کا تذکرہ، کربلا کے بارے میں اشارات، کربلا کی معرفت کی راہیں قرآن سے کھل رہی ہیں یا نہیں۔ کیونکہ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بھئی آپ کربلا کو اتنی اہمیت دیتے ہیں، کربلا کو اتنا بڑا مقام دیتے ہیں، تو کیا قرآن میں بھی کربلا کا ذکر کیا ہے؟ کیا قرآن میں بھی کربلا کے بارے میں کچھ آیا ہے؟ تو اس سلسلے میں ہماری گفتگو جو ہے، اب کیونکہ مختصر ہے، 3-4 تقریروں میں ہمیں سمیٹنا ہے، انشاءاللہ زندگی رہی موقع ہوا تو پھر بات کریں گے کہ قرآن میں ایسی آیات اگر ہم تلاش کریں کہ جن کا تعلق کربلا سے ہے تو ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، کم سے کم بھی 50 سے زیادہ آیتیں ہم ایسی نکال سکتے ہیں کہ جن کا تعلق کربلا سے ہے، اور بہت واضح طور پر ہے۔ تو اس کی طرف ہم چلیں گے، اور ابھی ہم یہ بتائیں کہ قرآن بنیادی طور پر ایک ایسی شے ہے کہ جسے ہم پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دائمی معجزہ کہتے ہیں۔ دیکھیے، بات یہ ہوتی ہے کہ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک اگر دین ہے کوئی تو وہ اسلام ہی ہے، اسلام کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ دین اگر اسلام ہے اور سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، تو اب خاتم الانبیاء کے مبعوث ہو جانے کے بعد جب یہ بات طے ہو گئی کہ اب کوئی دوسرا نبی آنے والا نہیں ہے، دوسری شریعت آنے والی نہیں ہے، دوسرا کوئی پیغام آنے والا نہیں ہے، تو پھر اس پیغام کی جامعیت، اس پیغام کی جو ایک حیثیت ہے وہ ایسی ہونا چاہیے کہ پھر تا قیامت
اب غیبی خبر کی، آسمانی دین کے آنے کی ضرورت نہ رہے۔ اگر یہ صورت باقی نہیں رہتی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم خاتمیت کو نہیں سمجھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو اب صورت یہ ہے کہ ہمارا جو اپنا عقیدہ ہے اس کے مطابق ایک چیز ہوتی ہے نبوت، اور نبوت کیا ہے؟ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، سورہ حدید کی 25ویں آیت ہم پڑھ رہے ہیں کہ لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، کہ بے شک ہم نے رسولوں کو بھیجا۔ کیسے بھیجا؟ بالبینات، یعنی معجزات کے ساتھ بھیجا۔ بینہ، آیت، یہ الفاظ جو ہیں وہ معجزات کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ معجزات سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جس کو اللہ نے اپنی طرف سے منسوس کیا ہے، منتخب کیا ہے، اس کے پاس کوئی ایسی دلیل ہونا چاہیے کہ وہ اپنے دعوے میں سچا ہے، اور اس دلیل کا فراہم کرنا اللہ کا کام ہے، کیونکہ اللہ نے بھیجا ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں معجزہ یا بینہ یا آیت۔ تو ہم نے تمام رسولوں کو بھیجا آیتوں کے ساتھ، بینات کے ساتھ۔ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کے ساتھ کتاب بھی بھیجی، والمیزان، اور میزان بھی بھیجا۔ مقصد کیا ہے؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، یعنی ہم یہ چاہتے ہیں کہ عالم انسانیت جو ہے وہ عدالت پر قائم ہو جائے، پورا عالم انسانیت عدالت پر قائم ہو جائے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب تک عالم انسانیت عدالت پر قائم نہیں ہوتا، جب تک پروردگار عالم کا مقصد پورا نہیں ہوا، اور جب تک مقصد پورا نہ ہو جب تک تسلسل ہدایت جاری رہے گا۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ آیت میں کہا کہ لقد ارسلنا رسولنا، کہ ہم نے رسولوں کو بھیجا بالبینات، آیتوں کے ساتھ، معجزات کے ساتھ۔ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کے ساتھ کتاب بھی نازل کی۔ اب آپ دیکھیں کہ رسول تو بہت سے ہیں، کتابیں تو سب کے ساتھ نازل نہیں ہوئیں، اور میزان بھی نازل کیا۔ تو یہاں پر اس آیت کی زیادہ تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے، صرف اتنا ہم آپ کو بتانا ہے کہ یہاں کتاب اور میزان، یہ الفاظ جو استعمال ہوئے ہیں، یہ کتاب تشریعی ضروری نہیں ہے۔ ہاں، بعض انبیاء پر کتاب تشریعی نازل ہوئی، لیکن ضروری نہیں، ہر نبی پر تو کتاب تشریعی نازل نہیں ہوئی۔ تو یہاں پر یہ کتاب کا لفظ جو استعمال ہوا ہے وہ ایک خاص معنوں میں استعمال ہوا ہے، اور وہ معنی جو ہیں وہ دراصل حجتان خدا کا، پروردگار عالم سے ایک ایسا واسطہ، ایک ایسا تعلق ہے کہ جس کی بنیاد پر ان میں اور دیگر مخلوقات میں فرق ہے۔ وہ ایک ایسا غیبی علم لے کے پیدا ہوتے ہیں کہ جو دوسرا شخص غیر حجت جو ہے اس کے لیے ممکن نہیں ہے۔ تو وہ غیبی علوم جو ہیں ان کے لیے بھی بعض اوقات لفظ کتاب استعمال ہوا ہے۔ جیسے جناب عیسیٰ پیدا ہوئے تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، کتاب لے کے آیا ہوں اور نبی قرار دیا۔ تو کتاب اس وقت تو نہیں لے کے آئے تھے، انجیل تو ابھی نہیں نازل ہوئی تھی۔ تو وہ کتاب کیا تھی؟ وہ ایک کتاب، یعنی وہ مقام و مرتبہ کہ جہاں انسان عالم غیب سے متصل ہو جائے، اور وہ مقام کہ جہاں اس کو ایک تکوینی اختیار حاصل ہو جائے، تو وہ ہوتی ہے کتاب۔ ہر نبی پر کتاب تشریعی نازل نہیں ہوئی ہے۔ تو یہاں پروردگار عالم نے جب ہر نبی کے بارے میں یہ کہا کہ ہم نے ہر نبی کو کتاب اور میزان کے ساتھ بھیجا ہے، تاکہ لوگ
عدالت پر قائم ہو جائیں. تو یہ ایک تسلسل ہدایت کا ذکر ہے، ہدایت کے باقی رکھنے کا. اچھا، اب سوال یہ ہے کہ جب تک کہ دین اور شریعت اس مقام پر نہیں پہنچی تھی کہ اب اسے اتمام کی حد تک لے آیا جائے اور نبوت اس مقام کامل تک پہنچ جائے کہ اس کے بعد نبوت کی ضرورت نہ رہے، تو وہ ذات وہ مقام جو ہے وہ سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. لہٰذا عام انبیاء کے بارے میں جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ان کی نبوت جزئی ہے، کلی نہیں ہے. صرف ایک نبی پیغمبر اسلام خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ نبی ہیں کہ جو نبوت کاملہ کی منزل پر ہیں. اور نبوت کاملہ جو ہے وہ نبوت ہے کہ جس کو نبوت کے اس کمال کی طرف نسبت دی جائے کہ اس کے بعد پھر نبوت کی گنجائش ہی نہ رہے. تو جو نبی اس طریقے سے مبعوث ہو کہ اس کے بعد تا قیامت نبوت کی ضرورت نہ رہ جائے، اس نبی کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایسا نبی ہو کہ اس کے آثار نبوت ہمیشہ تازہ اور مؤثر رہیں اور باقی رہیں. تو اس اعتبار سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ خاتم الانبیاء ہیں، لہٰذا ان کی نبوت کاملہ ہے، اور نبوت کاملہ کے بعد مزید کسی نبوت کی ضرورت باقی نہیں رہتی. لیکن ضرورت باقی نہ رہنے کا مطلب کیا ہے کہ اس نبوت کی اثر پذیری اتنی ہے کہ اس کے بعد نبوت کی ضرورت نہ رہے. جیسے عام مسلمان یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ آخری نبی ہیں. کیوں ہیں؟ اللہ نے اس کے بعد نبوت ختم کر دی. اچھا بھئی کیوں ختم کر دی؟ 1,24,000 انبیاء اللہ نے بھیجا، کاہے کے لیے ختم کر دی؟ اب تھک گیا نبی بناتے بناتے، یا اب جو نسلیں پیدا ہوں گی ان کو ہدایت کی ضرورت نہیں ہوگی؟ کیونکہ نبی تو ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، بلکہ ایک وقت میں کئی نبی آتے رہے. تو اب کیا ہوا؟ انسان کی فطرت بدل گئی، کیا ہو گیا؟ کیوں نہیں بھیجے گا؟ کوئی وجہ تو ہونا چاہیے نا. تو ایک صورت تو یہ ہے کہ بس اب اللہ نے طے کر لیا کہ اب نبی نہیں بھیجنا، اور ایک صورت یہ ہے کہ ایسا نبی بھیج دیا کہ اب ضرورت ہی نہیں. تو ہمارا نظریہ یہ ہے کہ ایسا نبی بھیج دیا کہ اب ضرورت ہی نہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ایک بنیادی چیز ہے. اور اس کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ اب ہم اگر جائزہ لیں ایک مرتبہ عالم اسلام کے عقائد و نظریات کی روشنی میں پیغمبر اسلام کی بعثت اور پیغمبر اسلام کے عہد کا، اور اس کے بعد جو صورتحال ہوئی پیغمبر اسلام کی حیات طیبہ کے ختم ہونے کے بعد، تو عام طور پر تمام مسلمان، یعنی مکتب تشیع کے علاوہ بات کر رہے ہیں، تمام مسلمان مکتب تشیع کے علاوہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جس وقت سرکار رسالت اپنے عہد میں موجود تھے، اس زمانے میں جو لوگ اسلام کو قبول کر کے اسلام کے دائرے میں داخل ہوئے اور انہوں نے رسول اللہ کی زیارت کی، وہ لوگ جو ہیں وہ عالم اسلام کے بہترین لوگ ہیں، جس کو لوگ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ وہ ہیں کہ ان سے بہتر قیامت تو کوئی نہیں پیدا ہوگا، سب سے بہتر وہی تھے. ٹھیک ہے، ہم مانے لیتے ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. سب سے بہتر عہد نبوت کے مسلمان تھے. اچھا، اب اس کے بعد مسلمانوں سے اگر پوچھیں کہ صاحب وہ جو عہد نبوت کے بہترین مسلمان تھے رسول اللہ کے زمانے میں تھے، اب اس کے بعد جب ایک عرصہ گزر گیا 50-60 سال اور وہ لوگ دنیا میں نہیں رہے، تو پھر کیا ہوا؟ وہ کہتے ہیں اس کے بعد کا دور جو ہے وہ تابعین کا دور ہے. وہ لوگ ہیں جنہوں نے صحابہ کو دیکھا
صحابہ سے علم حاصل کیا۔ اب اگر آپ ان سے یہ پوچھیں کہ اچھا صحابہ کے پاس جو دین تھا، جو قرآن تھا، جو احکام تھے، جو اوامر و نواہی تھے، تابعین کے پاس اس کے علاوہ تھے کیا؟ تو کہیں گے نہیں، وہی تھے جو دین صحابہ کے پاس تھا، وہی تابعین کے پاس تھا۔ اب اگر ہم پوچھیں کہ صاحب کیا صحابہ اور تابعین ایک جیسے ہیں، تو وہ کہیں گے نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، صحابہ صحابی، صحابی تو صحابی ہے، تابعین اس کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اگر 1000 تابعین مل کے کوئی بات کریں اور ایک صحابی کہے کہ نہیں یہ صحیح نہیں ہے، تو وہ صحابی کی بات چلے گی؟ تابعین صحابی جیسے تو نہیں ہیں، ہو ہی نہیں سکتے۔ اچھا ٹھیک ہے، نہیں ہوں گے۔ اب سوال آپ اگر یہ کریں کہ پھر تابعین کا دور بھی گزر گیا، پھر کیا ہوا؟ تو لوگ کہیں گے کہ صاحب تبع تابعین آ گئے۔ اچھا تبع تابعین آ گئے، ان کے پاس قرآن کون سا ہے؟ ہاں وہی ہے۔ ان کے پاس شریعت کون سی ہے؟ ہاں وہی ہے۔ ان کے پاس دین کون سا ہے؟ وہی ہے۔ تو کیا وہ تابعین جیسے ہیں؟ نہیں نہیں نہیں، تابعین جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ تو تبع تابعین ہیں، تابعین جیسے تو ہو ہی نہیں سکتے۔ اب اس کے بعد صاحب پہلی صدی ہجری کے مسلمان تھے، بڑے زبردست مسلمان تھے، کیا کہنے، وہ تھے وہ آبائی تمہارے مگر تم کیا ہو؟ تو وہ تو بہت اعلیٰ درجے کے مسلمان تھے۔ اب اس کے بعد جو مسلمان آئے دوسری صدی میں، وہ بیچارے ویسے نہیں تھے۔ تو اب اگر ہم ایک مرتبہ ایک عقلی جائزہ لیں کہ بھئی اسلام آیا، پوری آب و تاب کے ساتھ پیغمبر اسلام لے کے آئے، لوگوں نے قبول کیا، لیکن اب جو لوگ آہستہ آہستہ اسلام میں داخل ہوتے جا رہے ہیں، ان بیچاروں کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ وہ ویسے مسلمان نہیں ہو پا رہے ہیں جیسے رسول اللہ کے زمانے کے مسلمان تھے۔ یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ رسول اللہ نے جن لوگوں کو مسلمان بنایا، وہ کیسے مسلمان بنے؟ صحابہ جیسے۔ اور صحابہ نے جن کو بنایا، وہ تابعین جیسے بنے۔ تو یعنی صحابہ اپنے جیسے مسلمان نہیں بنا سکے، جن کو انہوں نے مسلمان بنایا وہ تو ان کے جیسے نہیں تھے، اور تابعین نے جن کو مسلمان بنایا وہ ان کے جیسے نہیں تھے، اور انہوں نے جن کو مسلمان بنایا وہ ان کے جیسے نہیں تھے۔ تو اب اس طریقے سے اگر یہ سلسلہ اترتا رہا، آخرکار ہمارے جیسے مسلمان پیدا ہونے لگے۔ اب ہم لوگ جس کو مسلمان بنائیں گے تو وہ بیچارے تو ہمارے جیسے بھی نہیں ہوں گے۔ بھئی جب بڑے بڑے اپنے جیسے نہیں بنا سکے، ہم اپنے جیسے کہاں بنائیں گے؟ جن کو ہم مسلمان بنائیں گے وہ ہمارے جیسے بھی نہیں ہوں گے۔ تو نتیجہ کیا ہوا کہ اسلام اللہ نے بھیجا پوری آب و تاب کے ساتھ، لیکن وہ آب و تاب رہتے رسالت میں ہی ختم ہو گئی۔ اس کے بعد زوال آنا شروع ہو گیا، اس سے کم، اس سے کم، اس سے کم، اس سے کم۔ تو اگر یہ اسی طریقے سے سلسلہ چلتا رہے اور صفر کی طرف، زیرو کی طرف جا رہے ہوں، تو آخر میں کیا ہوگا؟ پھر تو سب بالکل ختم ہو جائے گا نا۔ تو جب سب ختم ہو جائے گا تو کیا ختم نبوت کا کہاں مسئلہ رہ گیا؟ پھر تو دوسرے نبی کی ضرورت پڑ گئی نا۔ تو اگر ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ پیغمبر اسلام کے زمانے کے لوگ بہت اچھے اور اس کے بعد اس سے کم، اس سے کم، اس سے کم، تو ختم نبوت ہو گیا۔ پھر ختم نبوت کہاں رہ گیا؟ پھر تو دوسرے نبی کی ضرورت پڑ جائے گی نا۔ آخر میں جب سب زیرو ہو جائے گا تو دوسرے نبی کی ضرورت پڑ جائے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ جس دین کو اللہ نے ایک ایسے نبی کامل کے ذریعے بھیجا کہ جس کے بعد نبوت کی گنجائش ہی نہیں ہے، تو اس کے دین پر زوال نہیں آنا چاہیے، اس کا دین ہمیشہ تازہ رہنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ جو عہد رسالت میں دین میں شامل ہو گئے ان کو تو پورا دین مل گیا، جو اس کے بعد گئے ان بیچاروں کو نیچے درجے کا ملا، اور جو اس کے بعد آئے ان کو اور نیچے درجے کا ملا۔ تو پھر خاتمیت کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں، یعنی خاتمیت تو بیکار چیز ہو گئی نا، خاتمیت کی افادیت تو رہی نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم اس بات کو تسلیم نہیں کر سکتے کہ خاتمیت خطرے میں پڑ جائے۔ جس کو اللہ نے خاتم الانبیاء بنا کے بھیجا، اس کا خاتم الانبیاء ہونا مسلم ہونا چاہیے۔
اور سرکار رسالت ایک ایسا نبی ہیں کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تم کو وہ راستہ بتا رہا ہوں کہ اگر تم اس پر چلے تو قیامت تک گمراہ نہیں ہوگا، یہاں تک کہ حوض کوثر پہ پہنچ جاؤ۔ تو قیامت تک گمراہی سے بچنے کی ضمانت کون دے سکتا ہے؟ جس کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ وہ قیامت تک گمراہی سے روک سکے۔ جس کے اندر قیامت تک گمراہی سے روکنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، وہ قیامت تک گمراہی سے روکنے کی بات کیسے کرے گا؟ تو اس کا مطلب یہ کہ سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ایسا ہے، ان کے وجود میں وہ فیض ہے کہ قیامت تک کے لیے لوگوں کو گمراہی سے بچا سکتے ہیں، ضمانت دے سکتے ہیں۔ تو جو قیامت تک گمراہی سے بچنے کی ضمانت دے سکتا ہے، اس کے دین پر زوال نہیں آ سکتا، اس کا دین نیچے نہیں جا سکتا، گر نہیں سکتا۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ چلیے لوگ کہہ رہے ہیں، آپ تھوڑی دیر کے لیے تجزیہ کریں کہ صاحب مان لیں کہ عہد رسالت کے لوگ سب سے اچھے تھے، اس کے بعد والے ویسے نہیں ہوئے، اس کے بعد والے ویسے نہیں ہوئے، اس کے بعد والے ویسے نہیں ہوئے۔ اچھا، تو کیا وجہ ہے؟ آخر کوئی وجہ ہوگی نا بھائی، دین تو کامل جب ہو گیا تو سب کے پاس کامل ہی دین آیا، اور قرآن جو صحابہ کے پاس تھا وہی آج تک چلا رہا ہے۔ یہ تو نہیں کہ صحابہ کا قرآن دوسرا تھا، تابعین کا دوسرا ہے۔ تو جو چیز صحابہ کے پاس تھی، یعنی دین تھا، قرآن تھا، شریعت تھی، وہی سب تو بعد والوں کے پاس بھی ہے۔ تو کوئی چیز ایسی ہوگی کہ جو صحابہ کے پاس ہوگی بعد والوں کے پاس نہیں ہوگی، کوئی چیز تو ایسی ہونا چاہیے۔ اب اگر ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں یہ ایک چیز نظر آتی ہے کہ صحابہ کے پاس قرآن تھا اور ایک معصوم رہبر بھی تھا، بعد والوں کے پاس قرآن تھا، معصوم رہبر نہیں تھا۔ تو جو معصوم رہبر کا زمانہ دور ہوتا گیا، مسلمان نیچے گرتے چلے گئے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ اگر عالم اسلام پر یہ زوال آ رہا ہے جس کے قائل ہیں تمام مسلمان، تو اس زوال کی وجہ کیا ہے؟ اس زوال کی وجہ یہ نہیں ہے کہ قرآن کوئی دوسرا بدل گیا، اس زوال کی وجہ یہ نہیں ہے کہ شریعت دوسری ہے، اس زوال کی وجہ نہیں ہے کہ اوامر و نواہی ہی دوسرے ہیں، اس زوال کی وجہ یہ نہیں ہے کہ دین دوسرا ہے، اس زوال کی وجہ یہ ہے کہ رہبر کامل سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اب کیا اللہ کو یہ بات نہیں معلوم تھی کہ اس نے نبوت ختم کر دی اور یہ نہیں سوچا کہ یہ تو سب بیچارے نیچے گرتے چلے جائیں گے؟ جب تک دین نے محمدی شریعت اسلامیہ نافذ العمل ہے، اللہ کو چاہیے تھا کہ وہی ماحول برقرار رکھتا جس میں آب و تاب کے ساتھ اسلام پیدا بنا تھا، یعنی رسول اللہ کا عہد۔ تو یا تو رسول اللہ کو زندہ رکھتا، بھئی حضرت نوح کو 950 سال زندہ رکھا، وہ تو پہلے صاحب شریعت تھے، یہ خاتم الانبیاء ہیں، وہ قیامت تک زندہ رکھ لیتا، کیا مسئلہ تھا اللہ کے لیے؟ کیونکہ دیکھ رہا ہے کہ ان کو اٹھا لوں گا تو لوگ نیچے گرنا شروع ہو جائیں گے، ان کی موجودگی درمیان میں ضروری ہے۔ تو اب جس کی موجودگی کے بغیر خاتمیت محفوظ نہیں تھی، یا تو اللہ کو چاہیے تھا کہ اس کو زندہ رکھتا، اور یا پھر کوئی ایسا بدل تیار کرتا کہ اگر رسول نہ ہوں تو بھی دین جو ہے وہ اپنی اسی آب و تاب کے ساتھ باقی رہے جس میں رسول کے زمانے میں تھا۔ تو اللہ کو کوئی مشکل ہے ایسا کرنے میں؟ نبوت بھی ختم کرنا ہے، دین کو بھی قیامت تک تازہ رکھنا ہے، تو اب اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ ظاہر ہے کہ یا وہ رسول کو زندہ رکھے، اور اگر رسول کو نہیں رکھ سکتا تو ایسوں کو رکھے جن کو رسول لحمہم لحمی و دمہم دمی کہیں۔
ایسوں کو رکھے کہ جن سے تمسک کے نتیجے میں رسول قیامت تک کی گمراہی سے بچنے کی ضمانت لے سکیں۔ تو اس اعتبار سے ہم یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو پروردگار نے نبوت کاملہ عطا کی، جو معجزات زندہ عطا کیے۔ دیکھیے معجزے جو ہیں ان کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک معجزہ وہ ہوتا ہے کہ جو وقت کی ضرورت کے اعتبار سے ظاہر ہوتا ہے، اس کے بعد اس کے آثار ختم ہو جاتے ہیں۔ جیسے حضرت موسیٰ کا عصا اژدہا بن گیا۔ اب اگر قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہوتا تو آج کوئی دنیا میں ایسی چیز نظر آتی جس سے پتہ چلے کہ ایسا ہوا تھا؟ آثار تو نہیں ہے نا، جو ہونا تھا اس وقت ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ نے مردے زندہ کیے، اس وقت زندہ کر دیا۔ اب آج تو ہمیں کوئی نہیں ملتا جو کہے کہ مجھے حضرت عیسیٰ نے زندہ کیا تھا۔ تو کوئی آثار باقی نہیں رہتے ایسے معجزات کے کہ جو وقت کی ضرورت ہوں، اس وقت کے لیے ظاہر ہوئے ہوں۔ لیکن ایسا نبی کہ جس کا دعویٰ نبوت قیامت تک باقی ہے اور جتنے لوگ قیامت تک پیدا ہوں ان سب کی ذمہ داری ہے، سب مکلف ہیں کہ اس کا کلمہ پڑھیں۔ جب ہر پیدا ہونے والا مکلف ہے کہ اس کا کلمہ پڑھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر پیدا ہونے والے پر رسول کا دعویٰ اسلام جاری ہے۔ تو جب جس نبی کا دعویٰ اسلام جاری ہو تو اس نبی کا معجزہ بھی باقی رہنا چاہیے۔ حضرت عیسیٰ کی نبوت جس زمانے میں ماننے کی ضرورت تھی اس زمانے میں ان کے معجزے نظر آ رہے تھے۔ حضرت موسیٰ کی نبوت ماننے کی جب ضرورت تھی اس زمانے میں معجزے نظر آ گئے۔ لیکن پیغمبر اسلام کی نبوت تو قیامت تک ان کا کلمہ تو قیامت تک پڑھنا ہے، تو ان کو تو ایسا معجزہ ملنا چاہیے کہ جو قیامت تک معجزہ رہے۔ لہٰذا اللہ نے آپ کو دو ایسے معجزے عطا کیے کہ جو قیامت تک زندہ ہیں، جب چاہیں آپ اس کو سامنے رکھ دیں اور رسول اللہ کی حقانیت ثابت ہو جائے۔ تو وہ ایک معجزہ ہے قرآن اور دوسرا معجزہ ہے امامت، قیام امامت۔ یہ دو معجزے ایسے ہیں کہ جو ہمیشہ زندہ ہیں۔ ہر زمانے میں اس زمانے کے لوگوں کے لیے قرآن ایک زندہ معجزہ ہے اور اس زمانے کے لوگوں کے لیے اس وقت کا امام ایک زندہ معجزہ ہے۔ یہ دو معجزے ہیں جن سے رسول اللہ کی حقانیت جو ہے وہ ہمیشہ ثابت ہوتی رہتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ قرآن اور امامت، تو یہ بات اپنی جگہ طے ہے کہ امامت اور قرآن حدیث ثقلین کی روح سے۔ اب حدیث ثقلین جو ہے آپ لوگوں نے بہت سنی ہے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیت۔ تو اس حدیث کو رسول اللہ نے ایک دفعہ نہیں فرمایا بلکہ 50 دفعہ فرمایا، سینکڑوں دفعہ فرمایا۔ ہر دفعہ جملے میں کبھی کوئی فرق بھی ہوا، کبھی فرق نہیں ہوا۔ اسی اعتبار سے اس حدیث کے متن یعنی وہ جملہ جو آپ نے فرمایا 50 سے زیادہ ہیں کتب احادیث میں۔ ان 50 سے زیادہ متون میں ایک متن ہے کہ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب ربنا و عترتی اہل بیتی فانظروا کیف تحفظون فیہما۔ میں تم لوگوں کے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک میرے رب کی کتاب ہے اور ایک میری عطرت میرے اہل بیت ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ تم ان دونوں کے درمیان مجھے کیسے محفوظ رکھتے ہو۔ یعنی یہ دو چیزیں تم نے محفوظ نہیں تو تم رکھیں، تو ان دو چیزوں کو محفوظ نہیں رکھا، تم نے مجھے محفوظ رکھا۔ اگر تم نے قرآن اور عطرت کو محفوظ رکھا تو تم نے مجھے محفوظ رکھا، اور جب مجھے محفوظ رکھا تو خاتمیت محفوظ ہے۔ خاتمیت جب ہی محفوظ ہے کہ جب پیغمبر اسلام محفوظ رہیں۔
اب پیغمبر اسلام کو محفوظ رکھنے کے دو طریقے تھے، یا تو اللہ ان کو بنفس نفیس زندہ رکھتا یا کچھ ایسا انتظام کرتا کہ جس کی موجودگی میں پیغمبر اسلام زندہ رہے۔ تو اس اعتبار سے جب ہم گفتگو کرتے ہیں کہ قرآن اور کربلا کے موضوع پر، تو ظاہر ہے کہ جس طرح امامت کو اور قرآن کو ایک خاص رشتے اور ایک خاص تعلق کے تحت پروردگار عالم نے ایک دوسرے کے ساتھ رکھا ہے، تو اب جو امور کارہائے امامت قرار پائیں، اب آگے چل کے اگلی تقریروں میں ہم بتائیں گے کہ کارہائے امامت کوئی چیز ہی نہیں ہوتی، کار نبوت ہی ہوتا ہے، کہ امام کار نبوت ہی کرتا ہے۔ اب ابھی ایک دم سے یہ بات آسانی سے نہیں سمجھ میں آئے گی، اس کے اوپر پھر اگلی تقریروں میں بات کریں گے کہ کار امامت کار نبوت ہی ہوتا ہے۔ تو جب کار امامت جو ہے اس کا تعلق دین سے ہے، کیسے ہے، کیا تعلق ہے، اس کے اوپر ابھی ہم بات کرتے ہیں۔ اب دیکھیے، ہمارا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ نے کہا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین جو ہے وہ اسلام ہے۔ اب سوال یہ کہ آج ہم جس عہد میں زندگی گزار رہے ہیں، لفظ اسلام کے مفاہیم سینکڑوں ہزاروں ہو گئے۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلے کہ جس کو اللہ اسلام کہہ رہا ہے وہ کون سا اسلام ہے؟ اللہ اس اسلام کو اسلام کہہ رہا ہے جس کے لیے پیغمبر اسلام نے زحمتیں اٹھائیں، جس کے لیے پیغمبر اسلام نے پتھر کھائے، جس کے لیے پیغمبر اسلام شہر بدر کیے گئے، جس کے لیے پیغمبر اسلام 3 سال تک شیب ابی طالب میں پتے کھا کے زندگی گزارتے رہے، جس کے لیے اتنی جنگیں لڑیں، جس کے لیے اتنے مصائب اٹھائے، جس کے لیے پیغمبر اسلام نے کوئی دقیقہ نہیں چھوڑا، تو کیا اس اسلام کے علاوہ کوئی اسلام ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ اسلام وہی ہے جس کے لیے جناب خدیجہ کی دولت قربان ہوئی، اسلام وہی ہے جس کے لیے امیر المومنین نے پے در پے جنگیں لڑیں، اسلام وہی ہے جس کے لیے جناب جعفر کے شانے کٹے۔ تو وہ اسلام، اور اگر مفہوم اسلام تبدیل ہو تو اس میں ہم فرق کیسے کریں گے؟ یہ گفتگو ہم ابھی آگے چل کے کریں گے۔ اچھا، لیکن ابھی ہمارا جو ایک موضوع بحث ہے وہ یہ ہے کہ عہد رسالت میں ہم نے یہ دیکھا کہ پیغمبر اسلام بھی ہیں اور قرآن بھی ہے۔ اچھا، اس بات کو ایک دفعہ پھر ایک دوسرے زاویے سے دیکھیں۔ ہم اور آپ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ انی تارک فیکم ثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیت۔ ایک مکتب فکر ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، رسول اللہ نے کہا انی تارک فیکم ثقلین کتاب اللہ و سنتی، کتاب اور سنت۔ چلیے، سوال یہ ہے کہ سنت کیا شے ہے؟ قول رسول، فعل رسول اور
تقریر رسول یا سکوت رسول، یہی سنت ہے نا۔ اب رسول کے زمانے میں سنت کی شکل کیا تھی؟ عہد رسالت میں یہ سنت کس شکل میں تھی؟ عہد رسالت میں یہ سنت مجسم ذات سرکار رسالت کی شکل میں تھی۔ عہد رسالت میں سنت پیغمبر اسلام کا وجود خود سنت تھا، اور رسول اللہ کے بعد وہ سنت کہاں گئی؟ کتابوں میں آ گئی، روایتوں میں آ گئی، حدیثوں میں آ گئی۔ تو یہ ایک فرق ہمیں نظر آتا ہے عہد صحابہ میں اور صحابہ کے بعد والے لوگوں میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سنت اگر مجسم ہو تو دین کی آب و تاب اپنے کمال پر ہوتی ہے، اور اگر سنت کتابوں میں آ جائے تو دین پر زوال آنے لگتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول کو اگر سنت چھوڑنا تھی تو کس شکل میں چھوڑنا چاہیے تھی؟ روایت کی، حدیث کی شکل میں نہیں، افراد کی شکل میں چھوڑنا چاہیے۔ جب تک کہ افراد کی شکل میں نہ چھوڑیں، جب تک سنت چھوڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اب دیکھیے بات ہماری اسی مقام تک جا رہی ہے کہ ہمیں تلاش کرنا ہے کہ وہ اسلام جس کو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، وہ مل جائے تو پھر ہم اپنی اگلی منزلوں کو پا سکتے ہیں۔ تو یہ کچھ ہم نے فکری نکات آپ کے سامنے اس لیے رکھے کہ جو آئندہ ہماری گفتگو ہو اس میں ہم اپنے ان امور کو پیش کر سکیں کہ جو ہمیں آگے پیش کرنا ہے۔ اب ایک چیز بہت ہی اہم ہے جس کی طرف ہم آپ کی توجہ دلانا چاہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم ابھی بار بار کہہ رہے ہیں کہ ایک دین اللہ کا اسلام ہے، اور اللہ کے دین کے علاوہ بھی مفاہیم اسلام جو ہیں وہ ہمارے سامنے موجود ہیں، اور ہمارے پاس اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے معیار سوائے قرآن کے کچھ نہیں۔ ہمیں قرآن کا ہی سہارا لینے کی ضرورت ہے۔ اب قرآن کا سہارا لینے کے لیے ہمیں قرآن کی کچھ آیات سے استفادہ کرنا پڑے گا۔ آج کی تقریر میں ہم صرف اتنا بتائیں گے کہ ایک دین جس کو ہم اللہ کا دین کہہ رہے ہیں اور اللہ کو اس کی بقا منظور ہے، تو اس کی بقا کے لیے پروردگار عالم نے کیا انتظامات کیے۔ دوسری طرف ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام کے ہی نام پر کچھ ایسے ادیان موجود ہیں کہ جن کو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اسلام نہیں ہے۔ تو ہم اس مقام پر اب آپ کو لے کے چلتے ہیں، اور اس طریقے سے یہ آج کی ہماری تمہیدی گفتگو ختم ہو جائے گی۔ تو پھر انشاءاللہ ہم براہ راست قرآن اور کربلا کے اوپر بات کریں گے۔ دیکھیں سورہ آل عمران، آپ کو معلوم ہے کہ قرآن میں جو 114 سورے ہیں اس میں 86 سورے وہ ہیں جو مکے میں نازل ہو چکے تھے۔ مدینے میں جو 10 سال کا عہد سرکار رسالت کا ہے اس میں کتنے سورے نازل ہوئے ہیں؟ 28۔ وہاں 86، یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ 3/4 قرآن ہجرت سے پہلے نازل ہو چکا تھا۔ اور اگر ہم
ایک دفعہ غور کریں کہ وہ زندگی جو سرکار رسالت نے مکے میں گزاری تھی، اس میں آپ کے گرد کیا صحابہ ہوتے تھے؟ اس میں آپ کو کوئی اختیارات تھے؟ آپ پتھر کھا رہے ہیں، کوڑا پھینکا جا رہا ہے، گھر سے نکالے جا رہے ہیں، 3 سال گھر کے باہر پڑے ہوئے ہیں، وادی میں پڑے ہیں، گھاٹی میں پڑے ہیں تو کبھی اوجھڑی پھینکی جا رہی، کبھی پتھر مارے جا رہے ہیں، کبھی جادوگر کہا جا رہا ہے، کبھی کچھ کہا جا رہا ہے، کبھی پریشان کیا جا رہا ہے۔ اور ایسی صورت میں قرآن جو ہے وہ 3/4 نازل ہو گیا، اور رسول اللہ نے ظاہر ہے کہ قرآن نازل ہو گیا تو ایسے تو نہیں چھوڑ دیا۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ، رسول اللہ کتاب اور حکمت کے معلم ہیں، تو ظاہر ہے کہ تعلیم بھی دے رہے ہیں، پڑھا بھی رہے ہیں، سمجھا بھی رہے ہیں۔ ایک آیت سمجھا دیتے ہیں تو دوسری آیت نازل ہوتی ہے۔ تو رسول اللہ نے اس قسمہ پرسی کے عالم میں 86 آیتوں کی تفسیر بیان کر دی، تعلیم بھی دے دی، 86 سوروں کی، جبکہ رسول اللہ کا غلبہ نہیں ہے، مغلوب زندگی گزار رہے ہیں، اور کوئی آپ کے گرد، آپ کے جانثار، آپ کے ساتھی، آپ کے چاہنے والے جمع ہو کے نہیں بیٹھ رہے ہیں لے کے، نہ کوئی حکومت ہے۔ لیکن مدینے کا ماحول تبدیل ہو گیا، مدینے میں رسول کے گرد جانثار ہیں، رسول کے گرد صحابہ ہیں، رسول ایک سلطنت کے، ایک ریاست کے سربراہ ہیں۔ تو کتنا ماحول بدل گیا مکی زندگی کا اور مدنی زندگی کا۔ 13 سال کی مکی زندگی اور 10 سال کی مدنی زندگی ایک دوسرے کے بالکل برعکس ہیں۔ تو اب اگر کوئی شخص روح اسلام کو سمجھنا چاہے تو کیا خالی مدنی زندگی سے سمجھ سکتا ہے یا خالی مکی زندگی سے؟ جب تک کہ دونوں عہدوں کو سامنے نہ رکھا جائے، دونوں عہدوں کو سامنے رکھا جائے تو صحیح معنوں میں انسان سمجھ سکتا ہے کہ روح اسلام کیا ہے۔ کیونکہ اسلام نے اپنی روح کو اس طریقے سے اس حالت قسمہ پرسی میں پیش کر دیا کہ لوگوں کو یقین ہو گیا کہ یہ دین جو ہے یہ باقی رہنے والا دین ہے، یہ ترقی کرنے والا دین ہے، یہ آگے بڑھنے والا دین ہے، اس کو روکا نہیں جا سکتا ہے۔ لہذا مکی زندگی میں لوگوں نے مختلف طریقوں سے کوشش کی۔ پہلے تو چاہا کہ رسول اللہ کو قتل کر دیں، پہلے چاہا کہ ان کے دین کو ہی جہاں تک ہو سکے مذاق اڑا کے ختم کر دیں، لیکن جب اس میں کامیاب نہیں ہوئی اور دیکھا کہ نہیں، اس دین میں کوئی ایسی بات ہے کہ فطرت انسانی اس کو قبول کرتی ہے، تو پھر انہوں نے رسول اللہ کو مختلف پیشکشیں کرنا شروع کی، جس میں ایک پیشکش یہ تھی کہ اے محمد، ہم آپ کو بادشاہ بنائے دیتے ہیں، آپ حکومت لے لیں اور یہ کام چھوڑ دیں۔ اب اس زمانے میں اگر انسان حاکم ہو جائے، بادشاہ ہو جائے، تو پھر اپنی رعایا کے اوپر اپنا دین نافذ کرنا بہت آسان تھا۔ تو کیا رسول اللہ کے لیے یہ بڑا آسان کام نہیں تھا کہ مکے میں سرداری لے لیتے، حکومت لے لیتے اور اس کے بعد اسلام نافذ کر دیتے، بجائے اس کے کہ پتھر کھا کے نافذ کریں؟ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ روح اسلامی جو ہے اس میں اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ ریاستی جبر کے ساتھ لوگوں کو مسلمان بنا دیا جائے۔ اس میں خود وہ کشش اور وہ جاذبیت اور وہ کمال انسانیت کا درس ہے کہ انسانیت فطری طور پر اس کو قبول کرے۔ تو رسول اللہ نے یہ پسند نہیں کیا کہ وہ ریاستی طاقت سے اسلام نافذ کر دیں۔ ٹھیک ہے، اچھا، اسی طریقے سے ایک چیز آپ دیکھیں
کہ ایک مرتبہ سب لوگ جمع ہوئے، پیغمبر اسلام کے پاس آئے، کہا کہ بھئی دیکھو محمد ایک کام کرو، ایسا کرتے ہیں کہ 1 مہینے ہم تمہارے خدا کی عبادت کر لیں گے، پھر 1 مہینے تم ہمارے خداؤں کو پوج لینا۔ تو یہ چیز جب انہوں نے پیش کی تو قرآن میں اللہ نے کیا سورہ نازل کیا؟ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ۔ دیکھو جس کی تم عبادت کرتے ہو کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ہم ایک لمحے کے لیے بھی اس کی عبادت کر لیں، ایک دفعہ بھی اس کی عبادت کر لیں۔ اور دوسری طرف کیا کہا کہ جس کی ہم عبادت کرتے ہیں تم کبھی اس کی عبادت نہیں کرو گے۔ جس خدا کی ہم عبادت کرتے ہیں، یعنی تم کہتے رہے ہو کہ ہم اس کے 1 مہینے اس کی عبادت کر لیں گے، لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ تم کبھی نہیں کرو گے۔ اب آپ بتائیں کہ جن لوگوں سے یہ بات ہوئی تھی اور جن کے سامنے جن اللہ نے سورہ کافرون نازل کیا تھا اور رسول اللہ نے جن کو پڑھ کے سنایا تھا اور جن سے کہا تھا کہ جس اللہ کی عبادت کرتے ہیں کو کبھی بھی تم اس کی عبادت نہیں کرو گے، اور جس کی تم عبادت کرتے ہو کبھی ہم اس کی عبادت نہیں کریں گے، تو یہ تو طے شدہ بات ہے کہ کبھی بھی رسول اللہ نے یا مسلمانوں نے ان بتوں کی عبادت نہیں کی جن کی وہ کرتے تھے۔ لیکن کیا یہ بات بھی حقیقت ہے کہ انہوں نے کبھی اس اللہ کی عبادت کی؟ دیکھیں ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں، اگر کبھی وہ لوگ کلمہ پڑھ کے کہیں کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا، تو اللہ تو کہہ رہا ہے تم کبھی بھی نہیں کر پاؤ گے۔ تو اب ہم اس بات کو کا یقین کریں کہ یہ کبھی بھی اس خدا کی عبادت نہیں کریں گے جس کی محمد کرتے ہیں، یا یہ کہ اب یہ کرنے لگے؟ سمجھیں آپ نقطہ ہمارا، تم کبھی بھی اس کی عبادت نہیں کرو گے جس کی ہم کرتے ہیں، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کبھی کرنے لگیں؟ ہاں ٹھیک ہے، اچھا چلیں، تو ایک چیز یہ ہوئی۔ اب اس کے بعد ہم جو بات کرنا چاہ رہے تھے وہ یہ تھی کہ مدنی زندگی میں رسول اللہ نے، وہی رسول جو مکے میں یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں مجھے بادشاہ نہیں چاہیے، مجھے اسی طرح پتھر کھا کے دین پھیلانا ہے، وہ مدینے میں آ کے ریاست بنا لیتا ہے۔ یہ تبدیلی کیوں؟ یہ تبدیلی اس لیے کہ دیکھیے مکے میں لوگ رسول کو اپنا آقا، اپنا مولا، اپنا رہبر، اپنا رہنما نہیں مانتے تھے، تو جو پہلے سے مولا، آقا، رہبر، رہنما نہ مانتا ہو اس کے اوپر حکومت رسول کو نہیں چاہیے۔ مدینے میں سب مسلمان، سب رسول کی اطاعت کرنے کو تیار، سب رسول کو اپنا رہبر اور رہنما ماننے کو تیار، تو اب صورت یہ ہے کہ جب لوگ رہنما اور رہبر ماننے کو تیار ہو جائیں، یعنی لوگوں کو رسول کی حکومت کی ضرورت ہے تو رسول حکومت کریں گے۔ جب تک لوگ نہیں مان رہے ہیں، جب تک رسول کو زبردستی حکومت نہیں کرنا ہے۔ اب دیکھیے یہی سنت امام کی ہوتی ہے کہ جب لوگ امام کو اپنا رہبر و رہنما مانے تو امام پر واجب ہے کہ حکومت کرے، لیکن جب لوگ نہ مانے تو زبردستی تلوار سے تھوڑی کرے گا۔ لوگ یہی کہتے ہیں نا کہ بھئی حق کا تلوار سے لے لیا ہوتا، اتنے عقل وہ تھے، اتنے بہادر تھے۔ ارے بھائی تو اتنے بہادر تھے تو زبردستی تھوڑی لینا تھا۔ جب تک لوگ قبول نہ کریں تو رسول یا امام حکومت کب کرتا ہے کہ جب لوگ اس کی حکومت کو قبول کریں۔ جب لوگ اس کی حکومت کو قبول نہ کریں تو زبردستی تھوڑی کرتا ہے۔ رسول نے نہیں کی تو امام بھی نہیں کر سکتا۔
زبردستی حکومت نہیں کرے گا. اچھا، حالانکہ جہاں تک منصب امامت کا تعلق ہے، منصب امامت میں ایک رہنمائی، رہبری اور سرداری کا مفہوم موجود ہے. سورہ بقرہ کی آیت 124 میں جو آپ امامت کے طور پر سنتے ہیں اور پیش کرتے ہیں جناب ابراہیم کے بارے میں، کہ جہاں اللہ نے جناب ابراہیم کی امامت کا ذکر کیا ہے، بَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم، کہ جب اللہ نے ابراہیم کو آزمایا بکلمات وَأَتَمَّهُنَّ، اور وہ اس میں پورے اترے، تو اللہ نے کیا کہا کہ انی جاعلک للناس اماما، میں نے تمہیں لوگوں کا امام بنا دیا. تو اس وقت حکومت کس کے پاس تھی؟ نمرود کے پاس تھی نا. تو اللہ نے لوگوں کا امام کس کو بنایا؟ ابراہیم کو، اور حکومت دی نہیں. یعنی جناب ابراہیم اگر یہ کہتے کہ پروردگار تو نے مجھے لوگوں کا امام بنا دیا، کیا فائدہ؟ وہ حکومت تو نمرود کے پاس ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ امام ہونا ضروری نہیں ہے کہ ظاہری حکومت ہو، بلکہ امام ہونے سے لوگوں کا اور امام کا ایک روحانی واسطہ ہوتا ہے، ایک روحانی تعلق ہوتا ہے. اگر لوگ اس روحانی تعلق کو سمجھ لیں، اس کی قدر کریں، اس کا شکر کریں، اس کو نعمت سمجھ کے مان لیں، تو وہ امام کی اطاعت کو قبول کرتے ہیں، تب امام حاکم ہوتا ہے. اگر قبول نہ کریں تو روحانیت کے اعتبار سے تو وہ حاکم ہے. اب دیکھیے جناب ابراہیم کی جو حکومت ہے، جو امامت ہے، اس کی ہمارے پاس ایک بہت ہی واضح مثال یہ ہے کہ جب جناب ابراہیم نے خانہ کعبہ تعمیر کر لیا، وہاں کون تھا؟ حضرت اسماعیل تھے اور حضرت ابراہیم تھے، اور مکہ اس زمانے میں آباد نہیں ہوا تھا. میلوں دور تک نہ کوئی آدم نہ آدمزاد، کوئی نہیں ہے. اور اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ فَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، کہ اے ابراہیم تم لوگوں کو حج کے لیے پکارو. اب لوگ ہیں کہاں؟ وہاں کس کو پکاریں؟ اللہ نے لوگوں کا امام بنایا ہے جناب ابراہیم کو. تو اب وہاں اللہ ابراہیم سے لوگوں کو بلانے کے لیے کہہ رہا ہے جہاں لوگ ہیں ہی نہیں. لیکن یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جب جناب ابراہیم نے لوگوں کو حج کے لیے آواز دی تو کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو قیامت تک پیدا ہو اور اس نے اس آواز کو نہ سنا ہو. تو یہ ہے امامت کا تصرف انسان کے اوپر. بظاہر اس کے پاس لاؤ لشکر ہے نہیں ہے، تخت ہے نہیں ہے، تاج ہے نہیں ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے، تو یہ ایک تصور بنیادی طور پر اپنے ذہن میں رکھیں. یہ ہم تھوڑی تھوڑی چیزیں الگ الگ آپ کو بتا رہے ہیں تاکہ آگے چل کے ہم قرآن و کربلا پر گفتگو کر سکیں. یہ چیز آپ کے ذہن میں آ گئی. اچھا، اب اس کے بعد ہم ایک بات جو ابھی بیان کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ سورہ آل عمران مدنی سورہ ہے، مدینے میں نازل ہوا ہے. تو ظاہر ہے کہ وہ ماحول اور وہ معاشرہ جو مدینے کا تھا اس سے اس کو ہم آہنگ ہونا چاہیے. جو آیتیں مکے میں نازل ہوئی تھیں، اگر آپ غور کریں تو قرآن کے وہ تمام سورے جو مکے میں نازل ہوئے ہیں ان میں زیادہ تر قیامت کا ذکر ہے، توحید کا ذکر ہے، دین کی اساس
دین کی بنیادیں سمجھائی گئی ہیں. آیتیں چھوٹی چھوٹی ہیں، مکی سوروں کی آیتیں چھوٹی ہیں، مدنی آیتوں کی سوروں کی آیتیں بڑی بڑی. مدینے میں احکامات بیان کیے گئے، مدینے میں یا ایھا الذین آمنو کہہ کے خطاب کیا گیا. مکے میں کبھی یا ایھا الذین آمنو کہہ کے خطاب نہیں کیا گیا. 86 سورہ آپ مکے پہ پڑھ لیں، کہیں یا ایھا الذین آمنو نہیں ملے گا. یا ایھا الذین آمنو کہاں ملے گا؟ مدنی سوروں میں. اچھا، تو مدینے میں نازل ہونے والے سوروں کا مزاج، مدینے میں نازل ہونے والے سوروں کی کیفیات مدینے کے ماحول سے سازگار ہوں گی. مکے میں نازل ہونے والوں کی مکے کے حالات سے، مکے کے ماحول سے سازگار ہوں گی. اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سورہ آل عمران کے اوپر ہم بات کرنے جا رہے ہیں. سورہ آل عمران کہاں نازل ہوا؟ مدینے میں. تو مدینے کا ماحول کیا ہے کہ ایک مسلم ریاست ہے، آبادی کی اکثریت مسلمان ہے، غیر مسلم نہ ہونے کے برابر ہیں. مدینے میں کچھ یہودی وغیرہ رہتے تھے جو بعد میں آہستہ آہستہ چلے گئے تھے، لیکن یہ کہ اور سورہ آل عمران جب نازل ہوا ہے اس زمانے میں وہاں یہودی ہوں گے نہیں ہوں گے، اور ہوں گے بھی تو خطاب اب مسلمانوں سے ہوتا ہے. اچھا، اب مدینے میں جب مسلمانوں کی آبادی ہے، مسلمانوں کی ریاست ہے، مسلمانوں سے گفتگو ہو رہی ہے، وہاں پر اب آپ دیکھیں سورہ آل عمران کی آیت 83 پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ افا غیر دین اللہ یبغون ولہ اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا والیہ یرجعون. کیا مطلب ہے؟ افا غیر دین اللہ یبغون، کیا یہ لوگ اللہ کے دین کے علاوہ کسی دین کی تلاش میں ہیں، یا کیا ان لوگوں کو اللہ کے دین کے علاوہ کوئی دین چاہیے؟ کن لوگوں کو؟ کافروں کو تو کھلم کھلا کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں چاہیے، اور وہاں ہیں بھی نہیں. جہاں یہ آیتیں نازل ہو رہی ہیں وہاں کافر نہیں، سب مسلمان ہیں، سب کلمہ پڑھنے والے ہیں. مکے میں یہ آیت نہیں نازل ہوئی کہ کیا ان لوگوں کو اللہ کے دین کے علاوہ کوئی دین چاہیے. اس میں کیا کی کیا بات ہے؟ ان کو چاہیے، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں چاہیے ہمیں. وہ کب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اسلام چاہیے؟ وہ تو اسلام سے کھلم کھلا انکار کر رہے ہیں، تو ان کے بارے میں کیوں کہا جائے گا کہ کیا ان کو کوئی اور دین چاہیے؟ ہاں، ان کو دوسرا ہی چاہیے. مدینے میں جو کلمہ پڑھ رہے ہیں ان کے سامنے آیت نازل ہو رہی، افا غیر دین اللہ یبغون، کیا ان لوگوں کو اللہ کے دین کے علاوہ کوئی دین چاہیے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک دین اللہ کا اسلام ہے، اور کوئی ایسا ہے یا کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایک ایسا دین چاہتے ہیں جو اللہ کے دین کے علاوہ ہو. اور اس کے بعد کہا کہ بھئی یہ تو وہ دین ہے جو زمین و آسمان میں برضا و رغبت یا مجبوری میں قبول کیا جا چکا ہے، اور تمہاری بازگشت جو ہے وہ اسی کی طرف ہے. پلٹ کے تمہیں اس کی طرف جانا ہے. کس کی طرف؟ جس کا دین حقیقی اسلام ہے. اب اگر تم اس کے دین کے علاوہ کوئی دین اختیار کر لو گے تو جاؤ گے کہاں پلٹ کے؟ جانا تو اسی کی طرف ہے نا. تو لہٰذا یہ کیا کر رہا ہو تم کہ تمہیں اللہ کے دین کے علاوہ کوئی دین چاہیے؟ اب یہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ کوئی نہ کوئی ایسے افراد، کیونکہ جمع کا صیغہ ہے تو ایک نہیں ہوگا، دو بھی نہیں ہوں گے، کچھ لوگ ایسے ضرور ہوں گے کہ جو اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین چاہتے ہوں گے. اب دیکھیں، یہ ہے آیت 83. اب اگر ہم تھوڑا آگے بڑھتے ہیں
آ جائیں آیت 86 اور 87، 86 87۔ وہاں پروردگار ایک عجیب بات کہہ رہا ہے کہ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، اللہ اس قوم کی ہدایت کیسے کرے جو اپنے ایمان کے بعد کافر ہو گئے۔ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، اللہ اس قوم کی ہدایت کیسے کرے جو اپنے ایمان کے بعد کافر ہو گئے۔ ایمانہم کہا، ایمان کے بعد کافر ہو گئے نہیں کہا، اپنے ایمان کے بعد، جیسا ان کا ایمان تھا اس کے بعد کافر ہو گئے۔ اچھا، تو ایمان زبان سے کیا کہتے تھے؟ کیونکہ ایمان تو ایک قلبی کیفیت ہے، وہ اللہ ہی جانتا ہے کیا تھی، زبان پر ان کی کیا تھی۔ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، انہوں نے گواہی دی تھی کہ بے شک رسول حق ہیں، گواہی دی زبان سے کہ بے شک رسول حق ہیں، اور معجزات بھی آئے، معجزات دیکھ لیے انہوں نے، معجزات دیکھے، زبان سے گواہی دی کہ رسول حق ہیں، لیکن ہوا کیا کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، کہ تو یہ اپنے ایمان کے بعد کافر ہو گئے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالم قوم کی ہدایت ہی نہیں کرتا۔ تو یہ کیا صورت ہے؟ ابھی جیسا ہم نے کہا کہ 83 آیت میں کہا جا رہا ہے کہ ان کو اللہ کے دین کے علاوہ کوئی دین چاہیے، تو ہم کہہ سکتے ہیں یا کوئی کہہ سکتا ہے ایسا وہ کافروں کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ لیکن اب 86ویں آیت آپ پڑھیں تو اللہ تو کہہ رہا ہے کہ یہ تو لائے تھے ایمان، انہوں نے شہادت دی تھی، کیسا ایمان لائے تھے، جیسا بھی لائے تھے، زبان سے انہوں نے کہا تھا کہ رسول حق ہیں، اور معجزات بھی دیکھ لیے تھے، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ ایمان کے بعد کافر ہو گئے۔ اب اس کے بعد اگلی آیت میں کہا جا رہا ہے کہ اولئک جزاؤہم ان علیہم اللعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، کہ اب انہوں نے جو یہ کام کیا ہے کہ اپنے ایمان کے بعد کافر ہو گئے ہیں، تو اس کی جزا ان کو کیا ملے گی؟ ان علیہم لعنت اللہ، کہ ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، والملائکۃ، تمام فرشتوں کی بھی لعنت، والناس اجمعین، تمام لوگوں کی بھی لعنت۔ کوئی ایسا گروہ ہے، کہاں ہے ہمیں نہیں معلوم، کون ہے ہمیں نہیں معلوم، لیکن ایسا ہے کہ جس نے زبان سے کہا تھا کہ ہم ایمان لائے ہیں، رسول حق ہیں، لیکن اللہ یہ کہتا ہے کہ وہ کافر ہو گئے ہیں، اور اب ان پر اللہ کی بھی لعنت ہے، ملائکہ کی بھی لعنت ہے، لوگوں کی بھی لعنت ہے۔ اب ان کو تلاش تو کرنا پڑے گا کون ہے، کہاں ہیں۔ دیکھیے سورہ حجرات میں پروردگار عالم نے فرمایا ہے کہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، وہ لوگ کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد کبھی شک میں مبتلا نہیں ہوئے، وہ صحیح معنوں میں مومن ہیں۔ تو وہ جن کو کبھی شک نہیں ہوا وہ صحیح معنوں میں مومن ہیں، وہ کبھی دین سے نہیں پھرتے۔ اچھا، اب فیصلہ اللہ نے کیا کیا کہ ہم ان کی ہدایت نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ کہ یہ ظالم ہیں، اور ظالم کیوں ہیں؟ کہ گواہی دی کہ رسول حق ہیں، معجزات دیکھے، اور اس کے بعد کافر ہو گئے۔ تو اب جو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، اس کا مطلب اللہ تو ہادی ہے، ان علینا للہدی، ہدایت ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تو کافروں کو ہی مسلمان کرتا ہے نا، جب کافروں کے درمیان انبیاء بھیجتا ہے، کافروں کو ہی مسلمان کرتا ہے، لیکن جو ایمان کے بعد کافر ہو جائے کہتا ہے ان کی نہیں ہدایت کروں گا، یعنی ان کو ہدایت تو کر چکا نا،
اب کہتا ہے اب نہیں کرتا میں، یہ ظالم. اچھا اب دیکھیں کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ظالموں کی ہدایت نہیں کرتے، جبکہ اللہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ انا علینا للہدیٰ، ہدایت ہمارے اوپر واجب ہے. اب یہاں کہا کہ ظالموں کی ہدایت نہیں کرتے. کیا کہیں قرآن میں اور ایسے مواقع ہیں کہ جس میں اللہ نے کہا ہو کہ ہم ہدایت نہیں کریں گے، یعنی سلب ہدایت کی بات کی ہو؟ تو قرآن میں بہت سی آیتیں ہیں. کبھی فاسقین کے لیے کہا کہ ہدایت نہیں کرتے، کبھی ظالموں کے لیے کہا کہ ہدایت نہیں کرتا، کبھی اور الفاظ استعمال کیے کہ اس کی ہدایت نہیں کرتا، اس کی ہدایت نہیں کرتا. لیکن سورہ مائدہ میں ایک عجیب بات کہی کہ کافروں کی ہدایت نہیں کرتا. اب کافروں کی ہدایت تھی تو کر کے تو مسلمان کو ہوتا ہے، سب کافر جو ہیں وہی تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے ہیں. اب یہ کس موقع پر کہا؟ جی ہم آ رہے ہیں نا سورہ مائدہ کی 67ویں آیت جو آپ لوگ ہر وقت سنتے ہیں، اور ابھی عید غدیر میں بہت سنی آپ نے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَةَ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ. اور اس کے بعد کیا کہا؟ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، کہ اللہ کافر قوم کی ہدایت نہیں کرتا. تو بھئی سارے کافر ہی تو مسلمان ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کفر ایسا ہے کہ جس میں اللہ انبیاء بھیجتا ہے، ہدایت کرتا ہے، اور کافروں کو توفیق دیتا ہے کہ وہ اسلام قبول کریں. اور کوئی کفر ایسا ہے جس میں اللہ یہ کہتا ہے کہ ہم نہیں ہدایت کرتے. یعنی کفر میں فرق ہے. اب یہ آیت جو نازل ہوئی ہے یہ بھی سورہ مائدہ کی مدینے میں نازل ہوئی، اور اس وقت نازل ہوئی جب رسول کے سامنے سب کلمہ پڑھنے والے تھے، اور سب کلمہ پڑھنے والوں کے درمیان میں آیت نازل ہوئی کہ ہم کافروں کی ہدایت نہیں کرتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کفر جو ہے یہ کوئی وہ اعلیٰ کفر ہے، کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، اللہ کیسے اس کی ہدایت کرے جو ایمان کے بعد کافر ہو گئے. تو اب یہ کفر کون سا ہے؟ ہم اگر پوری تاریخ اسلام کا جائزہ لیں تو ہمیں کبھی کہیں نہیں ملتا کہ عہد رسالت میں یا عہد رسالت کے بعد مسلمانوں کا کوئی گروہ یا کوئی مسلمان ایسے ہوں کہ جو دوبارہ بت پرستی کرنے لگے ہوں. ایک تاریخ ملتی ہے کہ رسول اللہ کی وفات کے بعد سب مرتد ہو گئے اور بہت بڑی تعداد مرتد ہو گئی، لیکن وہ مرتد ہونا جو ہے وہ ایک الگ تاریخ ہے، اس کو ہم اس سے نہیں ملائیں گے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن عام تاریخ جو ہمیں بتاتی ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ لوگوں نے دوبارہ لات و منات کی پرستی شروع کر دی ہو، لوگوں نے دوبارہ بت پرستی شروع کر دی ہو. سب کلمہ پڑھتے رہے، سب مسلمان رہے، ایسا کوئی گروہ نہیں پیدا ہوا کہ وہ دوبارہ کافر ہو گیا ہو. تو اب قرآن کہہ رہا ہے کہ ایمان کے بعد کافر ہو گئے، قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم کافروں کی ہدایت نہیں کرتے، اور تاریخ یہ کہہ رہی کہ سب مسلمان رہے تھے، کوئی بھی کافر نہیں ہوا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کہیں ایسا کفر ہے کہ جو کلمہ پڑھنے والوں میں چھپا ہوا ہے. اب دیکھیں یہ گفتگو ہم جس مقام پر آپ کو لائے ہیں، اب یہاں سے انشاءاللہ ہم آگے چل کے وہ بات کریں گے کہ جس سے یہ ثابت ہو کہ امامت، کار نبوت اور قرآن، ان تمام چیزوں میں کس طریقے سے ہم وہ آیتیں نکالیں گے کہ جن کو ہم کربلا پر منطبق کریں. اب یہ آپ نے پڑھا ہے یضل بہ کثیر و یہد بہ کثیر وما یضل بہ الا الفاسقین، یعنی قرآن کے بارے میں کہا گیا کہ یہ بہتوں کی ہدایت کرتا ہے اور بہتوں کو گمراہ کرتا ہے. لیکن کس کو گمراہ کرتا ہے؟ صرف فاسقوں کو.
مومن کو گمراہ نہیں کرتا کبھی. اور سورہ سجدہ میں کہا کہ افمن کانا مومنن کمن کانا فاسقا لا یستوون، کہ دیکھو کیا مومن اور فاسق برابر ہو سکتے ہیں. اب یہاں پر ہم یہ آیتیں کیوں پڑھ رہے ہیں؟ بات کیا ہے؟ جب مومن کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو مومن کے مقابلے پر کون سا لفظ آتا ہے؟ یا منافق آئے گا یا کافر آئے گا. فاسق، یہاں فاسق کہا جا رہا ہے. فاسق کون ہوتا ہے؟ فاسق مسلمان ہوتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، لیکن وہ فسق و فجور کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، کھلم کھلا گناہ کرتا ہے. تو اب اگر کوئی شخص کھلم کھلا گناہ کرے تو اس کے لیے اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ افمن کانا مومنن کمن کانا فاسقا لا یستوون، کہ مومن اور کافر جو ہیں، فاسق اور مومن کبھی برابر نہیں ہو سکتے. تو اس کا مطلب جو مومن ہے وہ فاسق نہیں ہو سکتا، اور جو فاسق ہو، تو اگر کسی کا فسق کھلا ہوا ہو تو اس کا مومن ہونا ممکن نہیں ہے. اب عالم اسلام میں ایک تصور دیا جاتا ہے کہ صاحب فسق و فجور تو انسان کا عمل ہے، ایمان تو فلاں شخص فاسق تھا تو تھا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ایمان تو اس کا بہت زبردست تھا، مومن تو تھا، فاسق ہے تو ہوا کرے، فاسق ہونے سے مومن ہونے میں کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن ہم قرآن کی روح سے یہ کہتے ہیں کہ جو فاسق ہو وہ مومن نہیں ہو سکتا کبھی. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک بنیاد ہے، آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا. کیا آپ کا وقت ہو گیا پورا؟ اچھا، تو بات تو ابھی تھوڑی سی رہ گئی تھی. اصل میں زبانی گفتگو کرنے میں یہ مسئلہ ہوتا ہے تھوڑا سا. اب ہم صرف ایک جلدی سے آپ کو 2-3 منٹ آپ کے لیں گے، اس سے زیادہ نہیں. ہم صرف یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ کلمہ پڑھنے والا، اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے والا، قیامت پر ایمان رکھنے والا اگر کافر کہا جائے تو اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ یہ ہمیں قرآن میں تلاش کرنا پڑے گا. اب قرآن میں ہم ڈھونڈیں کہ کوئی ایسا موقع ہے کہ کسی ایسے شخص کو فاسق کافر کہا گیا ہو جو اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہو. ہے کوئی ایسا موقع کہ اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے والے کو کافر کہا گیا ہو؟ قیامت کو مانتا ہو اس کو کافر کہا گیا ہو؟ بالکل. ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا اور استکبار کیا، اور وہ کون تھا؟ وہ تو کافروں میں سے تھا. لوگ ترجمہ کرتے ہیں کافر ہو گیا نہیں، کافر تھا. سورہ کہف میں ابلیس کے لیے کہا گیا ہے کہ کانا من الجن، وہ جنوں میں سے تھا، ہو نہیں گیا تھا ہی جن. اچھا، تو کانا من الکافرین کا مطلب یہ کہ وہ کافر ہی تھا، اس نے اپنا کفر آج ظاہر کیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ آج کافر ہوا ہے، تھا ہی کافر. کیوں کافر تھا؟ اس لیے کہ اس نے استکبار کیا تھا. اب یہ ایک اصطلاح ہے قرآن کی کہ ابا واستکبر، اس نے استکبار کیا تو وہ کافر ہی تھا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ استکبار کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کا کرنے والا اللہ کی نظر میں کافر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب ابلیس کے بارے میں آپ یہ بتائیں کہ کیا ابلیس نے کبھی شرک کیا؟ کبھی ایک اللہ کے علاوہ دوسرے خدا کو مانا؟ ایسا موحد تھا کہ کہتا تھا کہ پروردگار تجھے لاکھوں سجدے کیے ہیں، لاکھوں اور کرا لے، تیرے غیر کے آگے نہیں جھکوں گا. تو یہ تو آج کا موحد بھی یہی کہتا ہے نا کہ اللہ کو سجدہ کروں گا، اللہ کے غیر کو کیوں سجدہ کرا رہے ہو؟ وہی ابلیس بھی کہہ رہا تھا. کیا غلط بات کہہ رہا تھا؟ اچھا، پھر اس نے جب یہ کہا کہ مجھے قیامت تک مہلت دے دے، اس کا مطلب قیامت کو بھی مانتا تھا. تو ابلیس اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا تھا، اللہ کو معبود مانتا تھا، اس کی عبادت کرتا تھا اور عبادت کرنے کے لیے آئندہ بھی تیار تھا، روز قیامت کو بھی مانتا تھا. تو پھر وہ کافر کیوں تھا؟
استکبار کی وجہ سے کافر ہوا نا. تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی استکبار کرے تو لاکھ کلمہ پڑھتا رہے, لاکھ وہ اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا رہے, ہوگا تو وہ کافر, لیکن بظاہر مسلمان ہوگا, بظاہر کافر نہیں ہوگا. اب دیکھیے روز غدیر کی بات ہے کہ جب پیغمبر اسلام نے امیر المومنین کی بیعت لے لی, یہ ہم ایک واقعہ بس 2 منٹ میں ختم بیان کر رہے ہیں. یہ مصباح المتحجد ایک کتاب ہے شیخ طوسی کی. اس میں ہے کہ آپ نے مولا سے کہا کہ یا علی اب تم ممبر پر جاؤ اور تم بھی ایک خطبہ دو. تو امیر المومنین نے ممبر پر آ کے خطبہ دیا. اس میں جو بھی گفتگو کی, اس گفتگو میں آپ نے سورہ مومن کی 47ویں آیت پڑھی, اور وہ آیت کیا ہے؟ وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبْعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ. کہا کہ قیامت کے دن جب دوزخ میں جانے والے دوزخ میں چلے جائیں گے تو کچھ لوگ ہوں گے وہ ان لوگوں سے کہیں گے جنہوں نے استکبار کیا تھا کہ ہم تو تمہارا اتباع کرتے تھے, دنیا میں تم کو اپنا رہبر و رہنما مانتے تھے اور ہم دوزخ میں پہنچ گئے. اگر ہم تمہاری اطاعت نہ کرتے تو ہم دوزخ میں نہ آتے. اب ہم تو تم کو مان کے, تمہاری اطاعت کر کے, تمہارا اتباع کر کے دوزخ میں آ گئے. تو اب کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ جو ہمارے اوپر عذاب آیا ہے اس میں سے کچھ تھوڑا تم بھی تو لو, کہ ہم تو تمہاری اطاعت کرتے کرتے یہاں پہنچ گئے, ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا تھا, کیونکہ استکبار انہوں نے نہیں کیا تھا, استکبار کسی اور نے کیا تھا, اور ہم اس کی پرستش کر رہے تھے, اس کی عبادت کر رہے تھے. اس معنوں میں نہیں کہ اس کو خدا مان رہے تھے, مطلب یہ کہ اس کو اپنا رہبر و رہنما مان رہے تھے. تو اب ہم استکبار کرنے والوں کو اگر رہبر و رہنما مانیں گے تو ہوگا کیا؟ وہ بھی جہنم میں جائیں گے, ہم بھی جائیں گے, اور وہاں جا کے ہم ان سے کہیں گے یہ کیا وہاں ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں تھا, تو استکبار تم نے کیا, جہنم میں ہم آ گئے. تو وہ کیا کہیں گے؟ وہ اس کے جواب میں کہیں گے کہ اب تو جو ہونا تھا ہو گیا, اب ہم کچھ نہیں کر سکتے. اچھا, یہ آیت مولا نے پڑھی اور اس کے بعد کہا کہ وہ لوگ کہیں گے کہ ہم تمہارا اتباع کر رہے تھے, جہنم میں آ گئے. تو اب مولا نے کہا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ استکبار کیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہمیں نہیں معلوم استکبار کیا ہے. تو آپ نے کہا استکبار یہ ہے کہ جس کی اطاعت پر اللہ تمہیں مامور کرے تم اس کی برابری کرو, اس سے بڑائی چاہو, یہ استکبار ہے. تو جو استکبار کرے گا وہ بھی جہنم میں جائے گا, اور جو اس کی پیروی اور اتباع کرے گا وہ بھی اس کے ساتھ جہنم میں جائے گا. بس اب آج ہم گفتگو کو یہاں پر ختم کر رہے ہیں, اور کافی حد تک ہماری یہ بنیادیں مکمل ہو گئی ہیں. اب انشاءاللہ اگلی دفعہ ہماری تقریر یہاں سے شروع ہوئی.